اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے مزاج کے مطابق مختلف عبادات کا حکم دیا ہے، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج زکوٰۃ ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت ہے، کبھی دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء والعبادہ، کہ دعا عبادت ہے، یعنی انسان مختلف عبادات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ، جس طرح میں نے ایک دفعہ یہ اب آپ کو یہ حدیث سنائی بھی تھی، کہ انسان اگر اپنی خوشحالی میں اور انسان اگر اپنی آسانی میں اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا جو مفہوم ہے کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ انسان اگر یہ سمجھے نا کہ یار مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی دعا کر رہا ہوں، تو دعا ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یدعو بدعوی، کوئی بھی مسلمان جو دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے دو چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، اس کے اندر گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کسی بھی ایسے کام کی دعا کر رہے ہیں یا ایسے کام کا مطالبہ کر رہا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتے۔ اور رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا کر رہا ہے یا اپنے رشتہ داروں میں لڑائی ڈلوانے کی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتے۔ اگر یہ انسان نے دو دعائیں نہیں کی اور اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کر رہا ہے، وہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے اس میں۔ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا آتا اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز لازمی دیتے ہیں۔ کون کون سی؟ اما ان تعجل له دعوته، یہاں تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ میں نے کوئی بھی چیز مانگی، مجھے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ چیز اس کے لیے اس وقت مناسب ہے، اس کو ضرورت بھی ہے اور یہ اس سے کوئی غلط راستے پہ نہیں جائے گا، صحیح استعمال کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوری دے دیتے ہیں۔ انسان کو وہ چیز مل گئی تو دعا قبول ہو گئی۔ دعا کا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ چیز ہمیں دے دی گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا ضائع ہو گئی، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کسی جگہ پہ دعا کی، قبول ہی نہیں ہوئی تو میں نے کہا شاید میری دعا ضائع ہو گئی، میں نے جو ہے نا 2 سال ہو گئے مجھے دعائیں کرتے ہوئے اور میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہیں، عبادت تھی نا، تو عبادت ضائع نہیں ہو رہی۔ اگر میں نے صحیح طریقے سے عبادت کی ہے تو عبادت کیسے ضائع ہو سکتی؟ اگر یہ چیز بھی نہیں ہو رہی، آخرت میں ذخیرہ نہیں ہو رہی، اور یعنی آخرت میں گیا، مجھے وہاں پہ دعا نظر ہی نہیں آ رہی کہ میں نے دعائیں کی تھی، میری یہاں پہ دعائیں نہیں ہیں، تو وہ کہاں گئی؟ یا تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آج کوئی مصیبت یا کوئی ایکسیڈنٹ میرا ہونے والا تھا، یا مجھے جو ہے نا وہ کوئی کسی جگہ سے کوئی مصیبت، میری دکان میں آگ لگنی تھی، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مجھ پر یا میرے اولاد نے بیمار ہونا تھا، تو کچھ بھی جو مصیبت مجھ پر آنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دعا کا فائدہ تو ہوا نا، دنیا میں مصیبتیں ٹل رہی ہیں انسان کی، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میری زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں لیکن عبادات کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کی وجہ سے انسان پر بہت ساری مصیبتیں نہیں آتی، اس کی زندگی بالکل آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے، 20,000 پہ 25,000 روپے پہ اس کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، نہ اس کا بچہ بیمار ہو رہا ہے، نہ اس کے گھر کی موٹر جل رہی ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی سائیکل، اگر اس کے پاس سائیکل ہے تو 2 2 مہینے تک اس میں ہوا ہی نہیں کم ہو رہی، پنچر ہی نہیں ہو رہی وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، یہ ان دعاؤں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی نا تو کہنے لگے کہ اذن نکسر، یا رسول اللہ ہم تو پھر بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کر کس سے رہے ہو؟ اللہ اکثر، جس ذات سے دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو فوری طور پر دعا قبول کرتے ہیں، یا وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہے، یا مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی عام زندگی میں دعا کرنی ہے، ایک تو اس فائدے کے لیے، اور دوسرا اس چیز کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، یعرف کا فی الشدہ، اللہ پھر آپ کو آپ کی تنگیوں میں یاد رکھے گا۔ تو یہ ایک دوسرا اس کا فائدہ ہے۔